الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ لیول 2 کے 9ویں کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم پچھلے سبق میں جو باتیں ہو رہی تھیں انہی سے اپنے سبق کو آگے لے چلیں گے۔ الفعل المضارع مع الضمائر، فعل مضارع ضمائر کے ساتھ۔ فعل مضارع کیا ہے؟ اس کو ہم انگلش میں پرزینٹ ٹینس سے کہتے ہیں، اور عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ پرزینٹ ٹینس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے پریکٹس کیا تھا۔ الفعل المضارع غائب کی ضمیریں بھی ہوتی ہیں اس میں، اور خطاب کی ضمیریں بھی ہوتی ہیں، اور بات کرنے والے متکلم کی بھی ضمیر اس میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس میں 3 طرح کے ضمائر ہوتے ہیں۔ یلبسو، وہ پہنتا ہے۔ اس سے 14 جو ضمائر ہیں وہ ہم نے پریکٹس کیا تھا ایک مرتبہ، پھر اس کو دہراتے ہیں۔ غائب کی جو ضمیریں ہوتی ہیں ان میں سے 6 جو ضمائر ہیں، پہلے نمبر پر ہوا یلبسو، وہ مرد پہنتا ہے۔ ہیا تلبسو، وہ عورت پہنتی ہے۔ ہما یلبسانے، وہ دونوں مرد پہنتے ہیں۔ ہما تلبسانے، وہ 2 عورتیں پہنتی ہیں۔ ہم یلبسونا، وہ سب مرد پہنتے ہیں۔ ہننا یلبسنا، وہ سب عورتیں پہنتی ہیں۔ اور اس کا مفہوم وہ سب عورتیں پہنیں گی بھی، وہ سب مرد پہنیں گے بھی کا بھی آتا ہے۔ تو یہ ہے ضمائر مضارع کے ساتھ۔ غائب کے ضمائر کیا کیا ہیں؟ انت تلبسو، تم پہنتے ہو، مرد کے لیے۔ انت تلبسینا، تو ایک عورت پہنتی ہے۔ انتما تلبسانے، تم دونوں مرد پہنتے ہو، اور انتما تلبسانے، تم دونوں عورتیں پہنتی ہو۔ گویا کہ 2 کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، الفاظ ایک ہی ہوں گے۔ انتما تلبسانے، مرد کے لیے بھی، انتما تلبسانے، عورت کے لیے بھی۔ انتم تلبسون، تم سب مرد پہنتے ہو۔ انتن تلبسن، تم سب عورتیں پہنتی ہوں۔ اور متکلم کی جو ضمیر ہوگی وہ صرف 2 ہے۔ انا البسو، میں پہنتا ہوں۔ نحنو نلبسو، ہم سب پہنتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے اور بھی جو فعل ہیں ان کو استعمال کیا تھا تاکہ ہمیں استعمال کرنا آ جائے، اور الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے، بہنوں نے بھی ہمیں ہوم ورک کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ رہے وہ 14 الفاظ جو فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو استعمال کرنا اور ان کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور اسی حوالے سے کچھ اور تفصیل جانتے ہیں۔ اکتب الفعل، اکتب الفعل، لکھو فعل کو۔ یہاں پر خالی جگہ ہے، اور دوسرے سائیڈ میں 2 الفاظ دیے گئے ہیں، 2 ورڈز دیے گئے ہیں، ان میں سے جو مناسب ورڈ ہے یہاں پہ ڈالنا ہے۔ جیسے انا القرآن، نقرأ یا اقرأ، کون سا لفظ یہاں پہ بہتر ہوگا؟
ظاہر سی بات ہے کہ انا ہے تو اقرأ، جی اقرأ، بہت اچھا۔ نلبسو زین احمرا، تو نلبسو ہے چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو نحنو ہوگا، بہت اچھا۔ نحنو نلبسو زین احمر، ہم ریڈ کلر کی وردی پہنتے ہیں۔ انتما السلطۃ تأکلان، تأکلو، تأکلان، جی بالکل، انتما تم دونوں ہے تو تأکلان ہوگا، انتما تأکلان السلطۃ، تم دونوں سلاد کھاتے ہو۔ تلعبون فی الحدیقۃ، انتن اور انتم، انتن تم سب عورتیں، ہاں انتم ہوگا، انتم تلعبون فی الحدیقۃ، تم لوگ گارڈن میں کھیلتے ہو، انتم تلعبون فی الحدیقۃ۔ ہوا الی المدرسۃ یذهب اذهب، یذهب وہ جاتا ہے، اذهب میں جاتا ہوں، کیا ہوگا؟ ہوا یذهب وہ جاتا ہے، جی ہوا یذهب الی المدرسۃ، وہ مدرسہ جاتا ہے۔ تشرب الحلیب، تشرب الحلیب، ہما اور ہیا کون سا ہوگا؟ ہاں ہیا، ہیا وہ عورت، تشرب الحلیب، ماشاء اللہ، ہیا تشرب الحلیب، وہ عورت دودھ پیتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، صرف الافعال التالیۃ مع الضمائر، آنے والے جو افعال ہیں انہیں ضمیر کے ساتھ گردان کرو، ان کی گردان کرو یا انہیں چینج کرو۔ صرف، صرف یصرف تصریف سے ہوتا ہے چینج کرنا، گردان کرنا، تو ضمائر کے ساتھ آنے والے جو افعال ہیں ان افعال کی گردان کریں یا انہیں چینج کریں، جیسے یذهب یأکل یکتب، یذهب وہ جاتا ہے، یأکل وہ کھاتا ہے، یکتب وہ لکھتا ہے۔ تو یہ تین ورڈز ہیں، ہم نے تین ورڈز الگ سے لکھائے تھے اور ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے ہوم ورک بھیجا بھی ہے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو کوشش کی ہے تو بہت اچھی کوشش ہے اور خوشی بھی ہوئی مجھے دیکھ کر کے۔ تو یہ بھی تین ورڈز ہیں، ان ورڈز سے اگر ہم پچھلے جو ہوا یلبس ہیا تلبس کو بناتے ہیں تو اور بھی پریکٹس ہوگی، اور خاص طور پر ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے تو ضروری ہے کہ جنہوں نے ابھی نہیں بھیجا ہے یہ ہوم ورک، یہ تین ورڈز جو ہیں ان ورڈز سے ہوم ورک کریں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ یہ ورڈز اتنے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے، اور ان ورڈز کو جب ہم استعمال کرنا جان جاتے ہیں تو آسانی سے قرآن کے الفاظ کو بھی سمجھنے لگیں گے۔ یفعلون، یذهبون، یأکلون، سارے افعال جو ہیں نا ایسے ہیں کہ ہمارے عام گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور قرآن کے الفاظ تو ہیں ہی۔ تو اس میں دیکھیں ضمائر الغائب میں اگر ہم یذهب سے استعمال کرتے ہیں تو کیا استعمال کریں گے؟ آپ لوگ ذرا ساتھ دیجئے، استعمال کرتے ہیں ہم لوگ ہوا، ہوا یذهب، ہیا تذهب، ہاں، ہما، ہما یذهبان، ہاں یذهبان دو مذکر، ہاں، ہما یذهبان، ہما، دو مؤنث کے لیے ہما تذهبان، ہما تذهبان، بہت اچھا۔ ہم، ہم یذهبون، ہم یذهبون، ہن یذهبن، 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 وہ سب عورتیں جاتی ہیں، ہاں۔ یذهبن، انت انت تذهب، تذهب، انت، انت تذهبین، انت تذهبین، بہت اچھا۔ انتما انتما تذهبان، تذهبان، ہاں، انتما، یہ بھی ویسے ہی، تذهبان، بالکل سیم، ہاں سیم سیم۔ چونکہ انتما تذهبان اگر عورت ہے تو انتما تذهبان کہیں گے تو عورت ہونے کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ عورت کے لیے ہے، مرد ہے تو انتما تذهبان کہیں گے تو مرد ہونے کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے گا، تو دونوں کے لیے سیم ہے۔ انتم، انتم تذهبون، انتن، ہاں تذهبن، تذهبن، تلبسنا ہم نے پڑھا تھا تو یہ تذهبن، انتن تذهبن، انا اذهب،
नहनु नहनु नज़हबु। नज़हब, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरे कोई भाई याकुलो से हमें बताएंगे, हुआ याकुलो, जी कोई दूसरे भाई। हुआ याकुलु। हाँ, हेया, हाँ हिया हेयता, ताकुलु। एक आदमी बोलिए जी। हेया ताकुलो हम फिर बाद में पूछेंगे, चलिए। हेया ताकुलो, हुमा हुमा याकुलानी, हुमा याकुलाने, ठीक है। हुमा ताकुलानी, ताकुलाने, हाँ। हुम हुम ताकुलूना, नहीं, हुम याकुलूना, नहीं सर, याकुलूना, हुम याकुलूना, हुन्ना हुन्ना याकुलना, याकुलना, हुन्ना याकुलना, याकुलना, जी। अंता अंता ताकुलू, ताकुलो, हाँ। अंते, अंती ताकुलीना, बहुत अच्छा, अंते ताकुलीना। अंतुमा, अंतुमा ताकुली, अंते ताकुलीना, अंते ताकुलीना, अंतुमा ताकुलाने, हम्म अंतुमा ताकुलाने, हम्म अंतुम ताकुलूना, हम्म अंतुन ताकुलना, अना नहनु अना, अना ताकुलु, हाँ नहनु नाकुलु। हाँ, बहुत अच्छा, नहनु नाकुलु, बहुत अच्छा। और चलिए, यक्तुबो से आप बताइए। हुआ यक्तबु। हम्म हिया तक्तबु। हम्म हुमा यक्तुबानी। हम्म हुमा तक्तुबानी। तक्तुबानी, बहुत अच्छा। हुम यक्तुबूना। हम्म हुन्ना यक्तबना। यक्तुबना, यक्तबना। यक्तुबना, यक्तुबना, हुन्ना यक्तुबना, हुन्ना यक्तुबना। हाँ। अंता, अंता तक्तबु। अंते अंती तक्तबीन। तक्तुबीना, अंते तक्तुबीना, अंतुमा अंतुम अंतुमा तक्तुबानी। तक्तुबाने, अंतुमा तक्तुबाने, बिल्कुल। तक्तुबानी। अंतुम अंतुम तक्तुब तक्तुबूना, अंतुन्ना अंतुन्ना तक्तुबुन्ना। तक्तुबना, तक्तुबना। अना अना अक्तुबु। नहनु नक्तुबु। नक्तुबु, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो इसको भी हमने इस्तेमाल किया इस अंदाज़ में। अगर आप सब होमवर्क करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इस्तेमाल बहुत आसान हो जाएगा। और ये 14 वर्ड्स जो है ना, बहुत सारे जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं इसी वज़न पर आते हैं। अब हम देखते हैं सिल, मिलाओ। इधर मिलाना है। अना में नीचे में जो वर्ड्स दिए गए हैं, एक लाइन के जो वर्ड्स हैं दूसरे लाइन के वर्ड्स में मिलाना है। जैसे अना है तो किधर जाएगा ये? अना, अना अक्तुबु, जी, अना अक्तुबु, मैं लिखता हूँ। नहनु, हाँ, नहनु नक्तुबु, जी। अंतुम, अंतुम तक्तुबूना, हाँ। अंते तक्तबीना। तक्तुबीना, अंते तक्तुबीना, हाँ हाँ। हुआ यक्तुबु। किधर है? यक्तुबु। यक्तुबु। हुआ यक्तुबु नीचे में होगा। हुआ यक्तुबु, जी जी, हुआ यक्तुबु। और हेया, हेया तक्तुबु, हेया तक्तुबु, बहुत अच्छा। तो इस अंदाज़ में जब हम होमवर्क करते हैं ना तो हमें समझ में आने लगेगा। चलिए, अभी हम इमला लिखाते हैं। इमला लिखिए। अना अदरुसु अल-लुग़त अल-अरबिय्यत, अना अदरुसु अल-लुग़त अल-अरबिय्यत, यजिबु तअल्लुमुल लुग़तिल अरबिय्यति, यजिबु तअल्लुमुल लुग़तिल अरबिय्यति। अना अदरसु, मैं अरबी ज़बान सीखता हूँ। यजिबु तअल्लुमुल लुग़तिल अरबिय्यति, अरबी ज़बान सीखना वाजिब है, ज़रूरी है। अना उहिब्बुहा, मैं इस ज़बान को पसंद करता हूँ। अना उहिब्बुहा, लिअन्नहा, अना उहिब्बुहा लिअन्नहा,
میں اسے بہت پسند کرتا ہوں کرتی ہوں، لأنہا اس لیے کہ، لأنہا لغات القرآن والسنہ، اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کی زبان ہے۔ فاللغۃ العربیۃ تساعدنا فی فہم الکتاب والسنہ، وفہم الکتاب والسنۃ واجب، قرآن اور حدیث کو سمجھنا واجب ہے۔ ولا یمکن فہم الکتاب والسنۃ، اور ممکن نہیں ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا، الا ولا یمکن فہم الکتاب والسنۃ الا بفہم اللغۃ العربیۃ، اور عربی زبان قرآن اور حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے مگر عربی زبان کو سمجھنے کے بعد ہی۔ وما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، اور جس چیز پر واجب کی ادائیگی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ شریعت کا قاعدہ ہے بلکہ کہ واجب کی ادائیگی جس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی ادائیگی ڈیپینڈ کرتی ہے وضو پر تو وضو کرنا بھی واجب ہوگا، ویسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ڈیپینڈ کرتا ہے عربی زبان پر تو عربی زبان کو سمجھنا بھی واجب ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی۔ چلیے، تو یہ بہت ہی اچھے کلمات ہیں، آپ کوشش کریں انہیں لکھنے کی اور ہمیں بھیج دیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ الوحدۃ الثالثہ التسوق، تیسرا یونٹ، 2 یونٹس ختم ہو چکے ہیں اور 2 یونٹس ابھی باقی ہیں، تو تیسرا یونٹ ہم پڑھ رہے ہیں التسوق یعنی مارکیٹنگ۔ التسوق مارکیٹنگ، انا اريد التسوق، میں مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہوں، میں بازار میں سامان خریدنا چاہتا ہوں۔ التسوق، سوق کا معنی ہوتا ہے مارکیٹ، سوق کا معنی ہوتا ہے مارکیٹ، اسی سے تسوق ہے۔ یتسوق، ابھی جو آپ نے ترکیب بولی نا، یتسوق، یتسوقان، یتسوقون، تتسوق، تتسوقان، یتسوقن، تتسوق، تتسوقان، تو اس طریقے سے بالکل ویسے ہی اس سے بھی ہم گردان کر سکتے ہیں۔ اتسوق، میں مارکیٹنگ کرتا ہوں، نتسوق، ہم سب مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو التسوق مطلب مارکیٹنگ۔ تو مارکیٹنگ کے بارے میں ابھی گفتگو ہوگی۔ فی المکتبۃ، ماضی ہو گیا، تسوق یہ ماضی ہے، تسوق ماضی ہے، یہ تسوق مضارع ہے، یعنی تسوق اگر ہم کہیں گے نا تو یہ ماضی ہو جائے گا، لیکن تسوق ہم کہیں گے تو یہ مصدر ہے، یعنی مارکیٹنگ کرنا، کھانا پینا۔ ایک ہے فعل ماضی، جیسے ہم کہیں تسوق، اس نے مارکیٹنگ کی، لیکن تسوق کہیں گے تو مارکیٹنگ کرنا۔ اکل کہیں گے تو کھانا، ذہاب کہیں گے تو جانا، خروج کہیں گے تو نکلنا، دخول کہیں گے تو داخل ہونا، لیکن خرجہ نکلا، دخلا داخل ہوا، تسوق اس نے مارکیٹنگ کی، تو یہ فعل ماضی ہوگا۔ تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ فی المکتبۃ، لائبریری میں، فی المکتبۃ لائبریری میں، استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ ورڈز کیا ہیں؟ قلم، قلم، قلم ہم جانتے ہیں، دفتر کاپی، مقلمۃ قلم دان، قلم رکھنے کا آلہ،
مقلمۃ قلمدان، ممحاتن، ممحاتن اریزر ربر، صمغن گوند گلوب، صمغن گلوب، کتابن کتاب، مبراتن، مبراتن شارپنر قلم تراش شارپنر، مشبک ورقن، مشبک ورقن پیپر کلپ یعنی پیپر کو چپکانے والا، مشبک، مشبک اس کو بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کپڑے وغیرہ لٹکاتے ہیں اور اس کو ہم چمٹے سے لگا دیتے ہیں اس کو بھی مشبک بولتے ہیں۔ مشبک ورقن پیپر کلپ، ورق لائیں گے تو پیپر کلپ، مشبک ورقن۔ نارمل مشبک تو کچھ بھی کلپ ہے تو اس کو مشبک بولیں گے۔ مسطرتن، مسطرتن رولر، مسطرتن، ورقن، ورقن پیپرس، ورقن پیپر، نارمل پیپر کوئی بھی پیپر ہو، اور ورق پتے کو بھی کہتے ہیں لیکن نارمل پیپر کو ورق کہا جاتا ہے۔ مقصن، مقصن کینچی، الوان کلرس، لون کی جمع الوان ہے، لون رنگ اور الوان کلرس، الوان کلرس، الوان مائیتن، الوان مائیتن واٹر کلر، مائیہ ماء پانی کو کہتے ہیں، الوان مائیۃ واٹر کلر۔ فرشات الوان، الوان لون کی جمع ہے اور فرشات الوان کہیں گے تو پینٹ برش، فرشات الوان پینٹ برش۔ حاسوب، حاسوب کمپیوٹر، حاسوب کمپیوٹر۔ سبورہ بلیک بورڈ، سبورہ بلیک بورڈ۔ فرجارن، فرجارن کمپاس، کمپاس، فرجارن۔ سلتن ٹوکرا، کوئی بھی ٹوکرا ہے تو اس کو سلتن کہیں گے، لیکن جس میں کچرا ڈالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سلۃ المہملات، سلۃ المہملات، مہملات کچرے کا ڈبہ۔ نارمل کوئی بھی ٹوکرا ہے تو اس کو سلہ کہیں گے۔ ملفن فائل، آلۃ حاسبہ کیلکولیٹر، کیلکولیٹر، آلۃ حاسبہ کیلکولیٹر۔ تو یہ ورڈز ہیں، ذرا ان کو ہم مشق کرتے ہیں۔ فوٹو دیکھ کر کے ذرا بتائیے کیا ہے یہ۔ اچھا چلیے یہ کون کیا ہے بتائیے تو۔ قلم، یہ ورقن، یہ مقلمۃن، مقلمۃن، یہ کیا ہے؟ ممحاتن، ممحاتن، ہاں ممحاتن۔ اچھا یہ بتائیے کیا ہے؟ سمغن، سمغن، یہ سمغن، سمغن نہیں سمغن، سمغن کتابن، یہ مبراتن، مشبک ورقن، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ورقن، یہ ہاں مقصن، یہ الوانن، یہ الوان مائیتن، یہ فرشات الوان، ہاں یہ حاسب۔ کمپیوٹر کو کمپیوٹر بھی کہتے ہیں اور حاسب بھی کہتے ہیں، اور یہ
بلیک بورڈ، سبورة سبورتن، سبورتن، ہاں. یہ کیا ہے؟ فرجارن. فرجار یہ سلتن، یہ ملفن، اور یہ آلت و حاسبہ، آلت و حاسبت. اچھا چلیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہذہ سبورتن لا لا هذه سلالة سلتن، ہذہ سلتن. سلة ہذہ مبراتن، لا لا هذه ألوان مائیتن. ہاں بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا. ہذہ مقلمتن، ہذا صمغن، ہذا صمغن، بہت اچھا. ہذہ مقلمتن، ہذہ مبراتن، بہت اچھا، بہت اچھا. ہذہ مقلمتن، نعم ہذہ مقلمتن، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا. آگے چلتے ہیں. الدرس الاول، پہلا سبق. استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. فی المکتبۃ، لائبریری میں. لائبریری میں کیا ہے؟ باتیں ہیں لائبریری کی، آتی ہے دیکھتے ہیں. فی المکتبۃ اقلام و دفاتر و الوان. مکتبہ میں یعنی لائبریری میں قلم ہیں، و دفاتر، یہ دفتر کی جمع ہے، پلرل ہے دفاتر. قلم کی جمع ہے اقلام، اور لون کی جمع ہے الوان. تو لائبریری میں یا مکتبہ میں قلم ہیں، کاپیاں ہیں، اور رنگس ہیں، کلرس ہیں. وفی المکتبۃ کتب کثیرۃ، اور لائبریری میں بہت ساری کتابیں ہیں. ذهب سعد مع امہ، سعد گیا اپنی ماں کے ساتھ. ذهب، ابھی ہم نے جانا ہے یذهب، یذهبان، یذهبون، تذهب، تذهبان، تذهبون. لیکن یہاں پر ذهب او گیا، اس کی گردان بھی آئے گی ابھی. ذهب او گیا، کون گیا؟ ذهب سعد، سعد گیا مع امہ، اپنی ماں کے ساتھ. یوم الاحد، اتوار کے دن. الی المکتبۃ، لائبریری. ذهب سعد مع امہ یوم الاحد الی المکتبۃ، سعد گیا اپنی ماں کے ساتھ اتوار کے دن مکتبہ. واشترى قلمین و دفترین، اور خریدا. واشترى، اور خریدا. قلمین، دو قلم. و دفترین، اور دو کاپیاں. و کتابین، اور دو کتابیں. واشترى قلمین و دفترین و کتابین. اصل میں وہ قلمان، دفتران اور کتابان ہے، لیکن چونکہ نصب کی حالت میں ہے اس لیے قلمین، دفترین، کتابین ہو گیا. اس کو ہم آگے جانیں گے. دفعت الام الحساب دینارین. دفعت الام، ماں نے پے کیا. دفعت، پے کیا. الحساب، حساب، ماں نے حساب پے کیا. دینارین، دو دینار، ماں نے دو دینار حساب پے کیا. چلیں اس کو پڑھ کے سنائیں تو. کون پڑھیں گے؟ جی میں سنبھلتا ہوں. چلیں. السلام علیکم. السلام. فی المکتبۃ اقلام و دفاتر و الوان، ہاں، وفی المکتبۃ کتب کثیرہ.
कसीरतुन, हाँ। ذهب سعد مع أمه يوم الأحد यौम अल-अहद, यौम अल-अहद उसको पढ़ेंगे, यौम अल-अहद इलल मक्तबती, يوم الأحد إلى المكتبة واشترى قلمين ودفترين وكتابين ودفعت दफ़अतिल उम्मु उम्मु अल-हिसाब, الحساب دينارين. हाँ ऐसे बोलेंगे, दफ़अतिल उम्मु अल-हिसाब दिनारैन, माँ ने पे किया हिसाब 2 दिनार, دفعت الأم الحساب دينارين. दिनारैन, हाँ बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। मकतबा में कलमें हैं, कापियाँ हैं और कलर्स हैं मकतबा में, और मकतबा में बहुत सारी किताबें हैं। ज़हब सादुन, साद गया अपनी माँ के साथ इतवार के दिन लाइब्रेरी, और 2 कलम, 2 कापियाँ, 2 किताबें ख़रीदी, और माँ ने हिसाब 2 दिनार पे किया। ये है एक गुफ्तगू जो लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से यहाँ पर की गई है। तो हम भी इस अंदाज़ में गुफ्तगू कर सकते हैं। वजदतु फ़िल मकतबति अक़लामन व दफ़ातिर व अलवानन व कज़ालिका वजदतु फ़िल मकतबति, वजदतु मैंने पाया, फ़िल मकतबति कुतुबन कसीरतन, कुतुबन कसीरतन, अक़लामन, दफ़ातिरा और अलवानन क्यों कहा? इसलिए कि वजद तो मैंने है। वजद तो फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल जब होता है ना, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल। ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़रबा फ़ेल है, ज़ैदुन फ़ाइल है और अमरन मफ़ऊल है। तो कायदा अरबी का क्या है कि फ़ाइल जो होगा ना उस पर पेश होगा। तो ज़रबा ज़ैदुन, और जो जिस पे काम होता है उसको मफ़ऊल कहते हैं, वो हमेशा मंसूब होता है। तो इश्तरई तो कलमन कहेंगे, इश्तरई तो कलमो नहीं कहेंगे, इश्तरई तो किताबन कहेंगे, इश्तरई तो किताबुन नहीं कहेंगे, इश्तरई तो किताबन, इश्तरई तो कलमन, इश्तरई तो कुतुबन। ذهب سعد مع أمه يوم الأحد إلى المكتبة واشترى قلمين ودفترين وكتابين دفعت الأم الحساب دينارين. تو ہم بھی ایسے بول سکتے ہیں، ذهبت مع زوجتي، ذهبت مع أبنائي يوم الاثنين إلى المكتبة واشتريت أقلاما ودفاتر وكتب دفعت الحساب 5 دنانير. تو ایسے ہم بول سکتے ہیں۔ اقرأ جمل الدرس ثم اکتبها، اقرأ جمل الدرس ثم اکتبها، ابھی جو درس میں جملے اوپر میں بیان کیے گئے ہیں انہیں پڑھو، ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے، ثم اکتبها، پھر اسے لکھو، نیچے میں اسے لکھنا ہے، اور لکھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے گا اور لکھنا بھی آ جائے گا۔ اب جو گفتگو ہے اسی سے سوال آ رہا ہے، اجب، جواب دو۔ متى ذهب سعد الى المکتبۃ، سعد لائبریری کب گیا؟ کیا جواب دیں گے؟ يوم الأحد. ہاں، ذهب سعد الى المکتبۃ یوم الاحد، سعد إلى المكتبة يوم الأحد، یوم الاحد، یوم الاحد، یوم الاحد کیوں نہیں ہوگا؟ ہم نے وہی بتایا ہے کہ کچھ جو رولز ہیں ان کو عربی زبان سیکھتے ہوئے ہمیں جاننا چاہیے۔ ذہب سعد، ذہب فعل ہے، سعد فاعل ہو گیا، اس کے بعد جو لفظ آئے گا نا وہ مفعول ہوگا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تو ذہب سعد یوم الاحد، یوم الاحد نہیں کہیں گے، ذہب سعد یوم الاحد الی المکتبۃ۔ بہت اچھا۔ ماذا اشترى سعد، سعد نے کیا خریدا؟ اشتری، اشترا، ہاں اشترا کہیں گے۔ اشتری اگر ہم کہیں گے نا تو اس کا معنی ہوگا خریدو، اے عورت کے لیے، اشتری تو، اے عورت تم خریدو، اشتری کتابن، کتاب خرید لو، اشتری ثوبن، کپڑے خرید لو، کس کے لیے؟ بچہ کے لیے، عورت کے لیے، اشتری۔ تو یہ فعل امر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ اشترا۔ دیکھیں لفظ کا ہلکا سا استعمال جو ہے نا
کتنا معنی بدل دیتا ہے. اشتری خریدو، افعلی کرو، اذهبی جاؤ، کلی کھاؤ. تو لفظ کا ہلکا سا استعمال معنی بدل دیتا ہے. اشترا سعد قلمین سعد قلمین و دفترین و کتابین. کم الحساب دینار دینارین. من دفع الحساب أمي الام أمه امه. ہاں دفع الحساب امه، دفع الحساب امه یا امه دفعت الام الحساب. جی بہت اچھا. اب دیکھیے اسے المفرد والمثنى والجمع. اصل میں پچھلی جو باتیں ہیں انہی کو اس میں ریپیٹ کیا گیا ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اسی پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ. اقرأ ثم اکمل کما فی المثال. پڑھو پھر مکمل کرو جیسے کہ مثال میں ہے. المفرد والمثنى والجمع. مفرد یعنی ایک، مثنى دو، اور جمع تین یا اس سے زیادہ. عربی زبان میں مثنیٰ کے لیے یعنی دو کے لیے الگ سے الفاظ آتے ہیں، اسی کو اس میں بتا رہے ہیں. چونکہ سبق جو گزرا ہے اس میں قلمین، کتابین، دفترین گزرا ہے، تو دراصل اسی کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ ایکسرسائز میں بتایا گیا ہے. المفرد المثنى الجمع. مفرد جیسے قلم، مثنیٰ تثنیہ لائیں گے اس سے دو کے لیے قلمان، اور جمع اقلام. ثوب اس سے مثنیٰ دو کے لیے ثوبان، اور جمع اثواب اثواب. لون کیا لونان لونان، اور جمع الوان. باب دو کے لیے بابان، بابان ہاں دو دروازے، اور جمع ابواب. جی سوقن اس کی تثنیہ سوقان، سوقان، اور جمع اسواقن. ہاں جمع اسواقن. ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا یہاں پر ایک اہم بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ادھر پڑھا ہے کیا قلمان، سوقان، بابان بول رہے ہیں ادھر، لیکن ادھر دیکھ رہے ہیں قلمین، دفترین، کتابین. قلمین، دفترین، کتابین ہے، آخر قلمان، دفتران، کتابان نہ ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے کہ اس کا قاعدہ ہے. قاعدہ کیا ہے کہ جو دو کے لیے عربی زبان میں لفظ بنتا ہے تو اصل میں وہ قلمان ہی ہوگا، دفتران ہی ہوگا، کتابان ہی ہوگا. اگر اس کے اوپر کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو اس کی حرکت کو بدل دے، تو اصلی حالت اگر اس کی ہوگی تو قلمان ہی ہوگا، دفتران ہی ہوگا، بابان ہی ہوگا، سوقان ہی ہوگا، کتابان ہی ہوگا دو کے لیے. لیکن جب یہی لفظ نصب کی حالت میں ہو، زبر کی حالت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، نصب کی حالت میں ہو، یعنی فعل فاعل کے بعد مفعول ہو، تو قلمانے کی جگہ پر قلمین ہو جاتا ہے، دفترانے کی جگہ پر دفترین ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں کیسے ہوا ہے. اشترا یہ فعل ہے، اور اشترا میں فاعل بھی چھپا ہوا ہے. اشترا خریدا، کس نے خریدا؟ کوئی تو ہے خریدنے والا، تو فاعل بھی چھپا ہوا ہے. تو فعل آ گیا، فاعل بھی آ گیا. اور ہم نے ابھی بتایا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پہ پیش ہوتا ہے. جیسے اشترا زیدن، زید نے خریدا. اشترا خالدن، اشترا خالدن نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فعل ہے اور اس کے بعد فاعل آتا ہے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، رول ہے. اس کے بعد جو لفظ آئے گا نا وہ
کیا ہو جائے گا؟ وہ منصوب ہو جائے گا، یعنی اس پہ زبر آئے گا یا 2 زبر آئے گا۔ تو اس حساب سے جب منصوب ہوگا نا تو تثنیہ بناتے وقت یا اور نون سے اس کو بدل دیا جاتا ہے، الف اور نون کو یا اور نون سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اشترا قلمین، اصل میں وہ قلمان تھا، لیکن چونکہ یہ نصب کی حالت میں ہے، یعنی فعل فاعل کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ منصوب ہوگا، تو اس ناحیہ سے وہ یا اور نون سے اس کو بدل دیا گیا ہے۔ تو اصل میں وہ قلمان تھا، دفتران تھا، کتابان تھا، لیکن فعل فاعل کے بعد آیا نا تو اب وہ مفعول ہی ہوگا، تو اس ناحیہ سے قلمان کی بجائے قلمین، دفترین، کتابین ہوگا۔ تو یہ باریک لفظ ہے، باریک قاعدہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حرف جر استعمال کرتے ہیں، جیسے حرف جر اس سے پہلے ہم نے بتایا علی، فی، من، علی پر، علی البیت، فی قلمین، تو اگر حرف جر بھی آتا ہے تو الف اور نون لاسٹ میں جو تھا وہ یا اور نون سے بدل جائے گا، قلمان قلمین ہو جائے گا، دفتران دفترین ہو جائے گا، جیسے فی بیتانے نہیں ہوگا بلکہ فی البیتین ہوگا۔ اس کو مثال سے آپ دیکھیے، اشترا الوالدان کتابین، اشترا الوالدان کتابین ہوگا، اشترا خریدا، الوالدان 2 ماں باپ، الوالدان ہوا، الوالدین نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ فعل ہے اور فاعل ہے اس کے ساتھ، تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل پہ پیش ہوگا، تو اشترا الوالدان ہوگا، اشترا الوالدین نہیں ہوگا۔ کتابین کہیں گے، اشترا الوالدان کتابین، 2 کتاب خریدا، اشترا الوالدان کتابان نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ الوالدان تو فاعل ہے لیکن کتابان یہ مفعول ہے، اس ناحیہ سے کتابان وہ نہیں ہوگا بلکہ کتابین ہوگا، کتابین۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لیجئے، اشترت الام کتابین، اشترت الام کتابین، ماں نے خریدا، تو اشترت فعل، الام فاعل، اور کتابین، کتابان نہیں ہوگا، کتابین ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر رفع کی حالت میں ہو، تثنیہ یا جر کی حالت میں ہو، تو الف اور نون یا اور نون سے چینج ہو جائے گا۔ اس کو جب ہم استعمال کریں گے تو آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ تھا، اس لیے سوچا کہ بتا دیتے ہیں۔ آخری جو لفظ ہے اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں اور اسی پہ بات ختم۔ ضع الرقم المناسب، مناسب نمبر رکھو۔ ارید وردتن، میں گلاب کا پھول چاہتا ہوں۔ تو ادھر جو الفاظ ہیں یا جملے ہیں، ادھر کے جملوں میں سے جو مناسب ہے اس کا چوائس کرنا ہے۔ ارید وردتن، میں گلاب کا پھول چاہتا ہوں، کہاں جاؤں گا؟ إلى الحديقة. اذهب الى الحدیقۃ، پارک جاؤ۔ ہاں، ارید حلیبا، میں دودھ چاہتا ہوں، کہاں جاؤں گا؟ إلى الجمعية. اذهب الى الجمعیۃ، جمعیہ جاؤ۔ ارید کتابا، میں کتاب چاہتا ہوں، کہاں جاؤں گا؟ اذهب اذهب إلى المكتبة. الى المکتبۃ، اذهب، ہاں اذهب کا لفظ بہت اچھا ہے، اذهب جاؤ، اذهب اخرج نکل جاؤ، ادخل داخل ہو جاؤ، اذهب جاؤ۔ ارید طعاما، میں کھانا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ اذهب اذهب إلى المطعم. الى المطعم، ہاں ریسٹورنٹ جاؤ۔ ارید ثوبا، ہاں اذهب الى السوق، میں کپڑا چاہتا ہوں، جاؤ مارکیٹ۔ بہت خوب، جزاکم اللہ خیرا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو ہوم ورک جو ہے نا، ہوم ورک کر کے ہمیں بھیجیے، ہوم ورک کا بہت فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کا ہم یہ سبق ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔